جن مذاہب میں دیوی دیوتاؤں کا ذکر ہے یا دیوی دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہے اس کے متعلق ان کی حقیقت کو بیان کرنا، یا ان کے اعمال کو کہ جن اعمال کے ذریعے لوگوں کو نقصان و پریشان کیا جاتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے۔ تو آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے، آج کے دن میں آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو ہندوؤں میں ہریجن ایک قوم ہے، اس میں جو ایک گروہ، یعنی کہ جس کو کہا جائے کہ اپنے معاملات میں وہ ایک تھا، کہ جس نے تمام جنتر منتر تنتر پر اپنا عبور حاصل کیا ہوا تھا۔ ہریجن قوم کا ایک شخص کہ جس کو لال گروہ کے نام سے مانا جاتا ہے، کہ جس کو ہریجن قوم کے لوگ اس کو دیوتا کی صورت میں اس کی پوجا کرتے ہیں، اور جس کو لال بیگ بھی کہا جاتا ہے، کہ جس نے اپنی ان 84 صدیوں پر کہ جو سفلی کے زمرے میں آتی ہیں اس پر اس نے اس کو عبور حاصل کیا۔ جب ہندوستان کے اندر اس کے معاملات، اس کے ٹوٹکے، اس کے ٹونے اور اس کو وہ منتر جو اس کے بعد لوگوں نے اس کو پوچھ کر کرنا شروع کیے اور اس کے ذریعے پھر لوگوں کو نقصانات پہنچانے شروع کیے، کہ جس میں سب سے بڑا جو نقصان تھا وہ زچگی کی حالت میں زچہ اور بچہ دونوں کو شدید نقصان پہنچایا جاتا تھا، یعنی کہ آسیب مسلط کر دیے جاتے تھے اس کے منتر و تنتر کے ذریعے۔ کہ جب یہ ہندوستان کی تاریخ میں جب یہ امراض بہت شدت سے بڑھا تو اس وقت کے جو ہمارے بزرگان دین تھے، ہمارے سلسلے کی جو تعلیمات تھیں، تو انہوں نے ایک فلیطہ ترتیب دیا، اسی ہی کی تمام قوتوں کو قید کر کے اس کو بند کر کے اسی کو ختم کرنے کے لیے، تو اس کا نام بھی ہمارے بزرگوں نے لال کے نام پہ رکھا، یعنی کہ لال بیگ کے نام سے رکھا، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کئی خبیث سرداروں کی قوتیں موجود ہیں، کہ جن میں لونا چماری کی شیطانی قوت کو قید کیا تھا، کہ جس میں کشنا چماری کو جو بنگلہ کی سب سے بڑی جادوگرنی تھی اس کی قوت کو اس میں بند کیا تھا، قید کیا تھا، اور پھر حرفوں کی طاقت اور اعدادوں پر مشتمل وہ فلیطہ دیا تھا۔ وہ فلیطہ ایسا ہے کہ اگر کوئی آسیب زدہ شخص ہو، اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب عورت زچگی کی حالت میں ہوتی ہے تو اس وقت یہ شیاطینی قوتیں، یہ شیاطین، یہ خبیث، چڑیل، بھوتنی، بھوتان، مسان، یہ تمام کے تمام عورت کے پاس اس کے قریب ہوتے ہیں اس حالت میں، اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ زچہ اور بچہ دونوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس حالت سے بچنے کے لیے، اس حالت سے نکلنے کے لیے تو بزرگان دین نے فلیطہ ترتیب دیا، اور اس کی پھر ایک عبارت ترتیب دی کہ جس کو پڑھ کر وہ فلیطہ جلایا جائے تو وہ اس کے وجود سے نکل جاتی ہے۔ تو ہم اس فلیطے کے ذریعے ہر قسم کے آسیبی معاملات، خاص کر لونا چماری، کشنا چماری اور یہ بہرو لال اور جو
ان حالات کے اندر سب سے زیادہ ہندوانی جو اعمال ہوتے ہیں، ہندوانی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ان پر قابض ہوتی ہیں، اس حالت کے اندر اس حالت سے ان کو نکال دیتی ہیں اس فلیتے کے ذریعے۔ اچھا، اس فلیتے کی آپ اس کو اپنے بیاض شاذلیہ میں اس کو تحریر کریں گے عملیات کے سلطان میں، اور وہ عبارت بھی تحریر کریں گے کہ جو عبارت یہ اس کی زکوٰۃ لکھتے ہوئے وہ عبارت پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے، جب میں نے اپنی بیاض کھولی جو میاں حضور کے ہاتھ کی، ہمارے مرشد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی، میرے سامنے ہے، تو اس میں جب میں نے دیکھا تو اس میں یہ چراغ اور یہ کیا نام ہے، یہی عمل جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے سمجھ آیا، تو میں نے کہا کہ یہی عمل کیوں نہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہ ایک ایسا فلیتہ تھا جو سمجھ لیں کہ اس معاملات کے لیے بہت ساری تاثیر ہے۔ اچھا، یہ فلیتہ لال بیگ اور کئی خبیثوں کے سردار کا ہے جو میں حضور کی ریڈنگ میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ جن میں لونا چماری، کشنا چماری جو بنگلہ کی بڑی جادو کرنی تھی، یہ فلیتہ تمام تر بدروحوں، بھنگیوں، چماروں، مردار خوروں، گدیلیوں جو زچگی کی حالت میں، حالت جنب میں مسلط ہو جاتی ہیں، آئی بات سمجھ میں، ان سب کو حاضر کر کے جلانے کے واسطے بے مثال عمل ہے۔ یہ وہ الفاظ با الفاظ میں نے آپ کو پڑھ کے بتائے جو لکھے ہوئے ہیں میاں حضور کے اپنے ہاتھوں کے، اور طریقہ کار بھی اس کا پورا لکھا ہوا ہے، وہ میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ اس کو کس طرح ہم جب لکھیں گے اس کو اور کس طرح ہم کریں گے۔ اور پہلے آپ یہ فلیتہ دیکھیں، فلیتہ یہ ہے۔ اچھا، یہ فلیتہ 34 کے نقش کی چال کا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم فلیتہ دیکھیں تاکہ میں فلیتہ آپ کو سمجھا دوں، ٹھیک ہے۔ یہ 16 کی چال ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ اب پھر 9واں جو خانہ ہے نا، پھر اس میں آ جائے گا 1 1 1 1 1 6، ٹھیک ہے، یہ آگے 9واں خانہ، اور پھر 10ویں خانے میں 1 1 1 1 7، ٹھیک ہے، اور پھر 11ویں خانے میں آ جائے گا 1 1 1 1 2 2 2 9، یعنی کہ 12,229۔ اچھا، 9ویں خانے کے اندر جو آئے گا نا وہ آئے گا 12,226، یعنی کہ 12,226۔ 10ویں خانے میں آئے گا 12,000، یعنی کہ 12,227۔ 11ویں خانے میں آئے گا 12,229، اور 12ویں خانے میں آئے گا 12,230، اور پھر 13ویں خانے میں آئے گا 12,231۔ پھر 14 خانہ یعنی کہ 14ویں خانے کے اندر آئے گا 12,232، 14واں 15واں نہیں، ایک منٹ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، سوری ابھی دوبارہ سے مجھے بتانا پڑے گا نا، اس کو تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی، یہ نیکسٹ تو صحیح لکھا ہوا ہے لیکن مجھے بتانے میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی، آپ دوبارہ سمجھ لیں کہ 1 سے لے کے 16 کی چال ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 تک۔ اچھا، 8 تک صرف 1 سے لے کے 9 تک عدد لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 8 تک۔ اچھا، پھر جو 9واں خانہ ہے نا، 9واں خانے کے اندر پھر لکھا ہوا ہے یہ 12,226، ٹھیک ہے۔ 10واں خانہ 12,227، اور 11واں خانہ 12,228، 12واں خانہ 12,229، 13واں خانہ 12,230، 14واں خانہ 29 30، 13واں خانہ 12,231، 13 14 15، ہاں یہ 14واں خانہ آ گیا، اور یہ 15ویں خانے میں 12,232 آ گیا، اور 16واں خانہ 12,233 آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ فلیتہ ہے جس کو فلیتہ لال بیگ کہتے ہیں، جس کو فلیتہ لال گروہ کہتے ہیں، آئی بات سمجھ میں۔ اور اس کو، اس فلیتے کی جو عبارت ہے نا، جب یہ فلیتہ لکھا جاتا ہے نا تو یہ عبارت پڑھی جاتی ہے، یہ باقاعدہ طور پہ عمل ہے، اس کا طریقہ کار سمجھاؤں گا، اس کو سوال کرنے کا طریقہ کار سمجھاؤں گا۔ اب یہ عبارت جو فلیتہ لال بیگ کی ہے نا، یہ یا تتائلو سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب ایک فلیتہ لکھیں گے تو ایک دفعہ عبارت پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں گے، پڑھ کے اس کو اوپر پھونک دیں گے۔ اچھا، عبارت کیا ہے؟ یا تتائلو بحق الجل الجل، یا للائلو الجل اسات، اللہن ہرچے آسیب، جن و پری دیو
بھوت، چڑیل، خبیث، شیاطین و ہر بلا یک در جو فلاں بنت فلاں مسلط شد، یعنی کہ فلاں بنت فلاں جس مریض کا آپ کام کرو گے نا آپ اس کا نام لوگے. اچھا جس مریض کا کام آپ نے کرنا ہوگا، جب آپ نے نقش لکھنا ہوگا نا پھر آپ یہ عبارت پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے اس مریض کا نام لکھیں گے فلاں بنت فلاں پہ مسلط شد اسدری فلیتا چراغ سوتا گردانن علیکن ملیکن تلیکا انت تعالی معافی قلوبہم فلیتن فرعون ملاؤن، نمرود ملاؤن، دجال ملاؤن، ابلیس ملاؤن، یاجوج ملاؤن. حوالہ بخش کوتوال و لال بیگ کردم ہرچے آصف جن جنات و پری بھوت چڑیل خبیث سحر جادو نظر ہر بلا یک در بدن. پھر یہاں پہ نام آئے گا فلاں بنت فلاں. سنو لیس آزاد مید ہر و مزاحمت میر سانند سختہ خاکسر شد. ٹھیک ہے، اور پھر یہ آئے گا رافع بحق یا قاہ یا جبار احین اشن بحق یا بدو یا بدو یا بدو. ٹھیک ہے، اب یہ رافع یہ اس کو جلانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اس کو دفع کرنے کے لیے بالکل بہترین یہ اس کی عبارت ہے. یہ اس کی آئی بات سمجھ میں. لیکن اب اس کی ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کرنا، اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنا، لیکن جو عاملین حضرات ہیں جو وہ روحانی معالج ہیں. ٹھیک ہے، اب جب کبھی کسی قسم کے اوپر ایسا کوئی فلیتا، ایسا کوئی وہ آ جاتا ہے، معاملہ سرپیش آ جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کہ اس کنڈیشن میں زچگی کی حالت میں جب یہ معاملات ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد بھی معاملات رہتے ہیں جس کی وجہ سے بچے بھی متاثر ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں یہ فلیتا ایک دفعہ لکھ کر آئی بات سمجھ میں اس کو فلیتا بنایا جاتا ہے. اس کا طریقہ کار سمجھ لیں کہ اس میں مٹی کا ایک چراغ لیں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک دیسی گھی ڈال دیں گے، اور دیسی گھی ڈالنے کے بعد فلیتا اس میں رکھ کر اس کو روشن کر دیں گے، اور روشن کرنے کے بعد جو مریض ہوگا نا اس کو اس کے سامنے بٹھا دیں گے. آئی بس سمجھ، مریض اس کے لوگوں کو دیکھتا رہے گا. ایک عطر کا پویا لیں گے، اس پہ عطر لگا کے اس کے قریب رکھ دیں گے مریض کے. آئی بس سمجھ میں. تو وہ جو مریض اس کا جب دھواں اٹھے گا اس چراغ کا، جب مریض اس کے قریب ہوگا، اس کو دیکھ رہا ہوگا، تو مریض اس کے اندر سے کسی بھی قسم کا کوئی آسیبی اثرات ہو، کوئی بھوت پلیت ہو، جنات ہو، خبیث ہو، پری ہو، بھوت ہو، کسی قسم کا سحر ہو، آسیب ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز وجود سے نکل جائے گی اس کے. اچھا، یہ فلیتا اس طریقے سے جلایا بھی جاتا ہے، اور یہ فلیتا سنگھایا بھی جاتا ہے، اور اس فلیتے کو آپ بہت سارے کام دے سکتے ہو. لیکن یہ اسپیشلسٹ جو ہے نا فلیتا، کہتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی فلیتا کسی نہ کسی چیز کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے. لیکن یہ جو فلیتا ہے نا، یہ سمجھ لو کہ آسیب کو جلانے کے لیے، بھوت کو جلانے کے لیے، خبیث کو جلانے کے لیے، ہر قسم کی شیاطین کو جلانے کے لیے بہترین ہے. ٹھیک ہے، لیکن سب سے بہترین جو یہ کام ہوتا ہے نا، جو سب سے بہترین میں استعمال ہوتا ہے، وہ آتا ہے زچگی کی حالت میں. آئی بس سمجھ، جب کبھی ایسا ہو کہ زچگی کی حالت میں جب عورت کو بخار چڑھ جائے، یا شدت کا بخار چڑھ جائے، بلڈ پریشر قابو میں نہ آ رہا ہو، آئی بس سمجھ میں، اور وہ بھیکی بھیکی حرکت کرنے لگے، یا زیادہ ہنسنے لگے، یا رونے لگے، اس قسم کی ایکٹیویٹی کرنے لگے جو عام روٹین سے ہٹ کر ہوتی ہے، تو پھر وہ کسی نہ کسی ایسی امراض میں مبتلا ہو جاتی ہے. ایسے ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر عورت کے ساتھ ہو، ایسا نہیں ہے. اچھا، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ دنیا بھر سے لوگ جڑے ہوئے ہیں. اللہ نہ کرے کبھی ان کے گاؤں میں، ان کے شہر میں، ان کے رشتہ داروں میں، ان کے احباب میں کوئی ایسا کیس آ جائے، تو یہ فلیتا اس کا اسپیشلسٹ ہے. یہ فلیتا آپ لکھ کر آئی بس سمجھ میں، اور اسی طریقے سے پڑھ کر اس کے اوپر دم کر کے فلیتا بنا کر آپ چراغ میں جلوا دیں. آئی بس سمجھ میں، اس کو ناک میں دھونی دے دیں، اس کے قریب جا کے دھونی دے دیں، اس کے جسم سے اس کے اوپر سے مل کے جلا دیں. جس طریقے سے چاہو آپ یہ فلیتا استعمال کر سکتے ہو. لیکن خاصیت اس فلیتے کی یہی ہے کہ یہ جسم کے اندر ہر قسم کے آسیب کو جلا دیتا ہے. بعض اوقات ایسا دیکھا ہوگا آپ نے کہ اکثر یار دوست کہیں گھومنے جاتے ہیں کسی جنگل میں، کسی ویران جگہ پہ، جب کوئی وہاں پہ کئی کچھ بھی معاملات ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کہیں پیشاب کر دیتے ہیں کسی کی جگہ پر، کسی شیاطین کی جگہ پر، کسی جنات کی جگہ پر، یا کسی ایسی جگہ پر، یا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ کسی نہ کسی قسم میں جنگلوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہاں ان پر آسیب چڑھ جاتا ہے یا آسیب ہو جاتا ہے ان کو، وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں. آئی بس وہ اپنی کیفیت میں نہیں ہوتے، اپنے حال میں نہیں ہوتے. ایسے امراض بہت زیادہ آتے ہیں جو بے کی باتیں کرنے لگتے ہیں.
تو آپ ایسے مریضوں کو یہ فلیدہ لکھ کر ان کو دے دیا جائے تو وہ اسی وقت دفع ہو جاتا ہے، اسی وقت رافع ہو جاتا ہے، اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن یہ عبارت پڑھی جاتی ہے اور ہر نقش پہ یہ عبارت ایک دفعہ پڑھی جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ نقش 9 نقش روزانہ لکھے جاتے ہیں، نہیں 16، ہاں 16 نقش، ایک منٹ، ہاں ٹھیک ہے، 16 نقش یہ روزانہ لکھے جائیں گے اور 34 دن تک لکھے جائیں گے۔ اچھا، اس کو 34 نقش بھی لکھے جاتے ہیں روز اور 16 نقش بھی لکھے جاتے ہیں۔ جو لوگ روحانی معالج ہیں اگر وہ اپنی بیان میں اس کی ترتیب لکھ لیں، طریقہ کار لکھ لیں اس کا، تو اور اس کو لکھ کر پھر آپ جو نا اس کو استعمال میں لا سکتے ہو، اپنی بیان میں بھی اس کو یہ طریقہ لکھ سکتے ہو۔ 16 نقش روز لکھ سکتے ہو اور 16 نقش روز لکھو گے تو اس کو 34 دن تک لکھو گے، 34 نقش روز لکھو گے تو 34 دن تک لکھو گے، کیونکہ یہ 34 کی چال پر نقش ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ جب استعمال کرو گے تو اسی ترتیب سے اس کا استعمال ہوگا، لیکن یہ عبارت یہ یاد کرو گے، یہ باقاعدہ عبارت نہیں، باقاعدہ یہ عمل ہے، یہ اور بے مثال عمل ہے کسی بھی شیاطین کو، کسی بھی جنات کو جلانے کے لیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور خاص کر یہ وہ فلیدہ بزرگوں نے اس کو ترتیب دیا تھا کہ جب ہندوستان کے اندر جو یہ لال گرو تھا اور جب اس کے حواری تھے جو لوگ، جب وہ اس کے اعمال کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے تو اس کے ذریعے اس کو پھر قید کر کے اس کو ختم کرنے کے لیے پھر بزرگوں نے اس فلیدے کو تحریر کیا تھا۔ تو یہ پورا یہ سمجھ لو کہ ہر قسم کی بدرویں، بھنگی، چماٹ، جتنے بھی شیاطین آتے ہیں نا، ان سب کو جلانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔